یہ پروگرام امریکن پاکستانی پبلک افیئرز کمیٹی کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ امریکی سیاست میں پاکستانیوں کی شمولیت کی خواہاں تنظیم AP PAC۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس آف ساؤتھ ایشیا کی رمضان ٹرانسمیشن رمضان اور خواتین میں آپ کی ہوسٹ ثنا نوید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ معزز ناظرین، آج کا ہمارا موضوع کائنات کی سب سے عظیم ہستی حضور سرور کونین تاجدار انبیاء راحت قلب و جاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور اس محبت کے تقاضے ہیں۔ ناظرین کرام، ایمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کرنے کا نام ہے، اور یہ بات خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک میں اس کے نزدیک اس کے گھر والوں یعنی اس کے ماں باپ، بہن بھائی، آل اولاد، بیوی بچے، اس کے مال اور تمام لوگوں حتیٰ کہ اس کی جان سے بڑھ کر عزیز تر نہ ہو جاؤں۔ تو ناظرین کرام، محبت کی یہ تعریف اور ایمان کی یہ تعریف خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی، اور اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ السلام سے محبت شرط ایمان بھی ہے، عین ایمان بھی ہے، اور تقاضا ایمان بھی ہے۔ اور یہ جو محبت ہے ناظرین، اس کے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں، اس کے کچھ پیمانے بھی ہوتے ہیں، اس کے کچھ لوازمات بھی ہوتے ہیں جو کہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سے دعوی محبت کرنے والا اپنے اس دعوی محبت میں کتنا سچا اور کھرا ہے۔ ناظرین، یوں تو محبت کے کئی مراحل ہیں، کئی درجے اور کئی پیمانے ہیں، مگر ہم آج بات کریں گے حضور علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع کی، جو کہ تقاضا کامل محبت کے باب میں سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ ناظرین اکرام، اطاعت کا معنی ہے کسی کے حکم پر رضا اور فرما برداری کے ساتھ موافقت رکھنا۔ قرآن کریم میں سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے فرمایا، جس نے رسول کا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا۔ اسی طرح اتباع کا معنی ہے کسی کے نقش قدم پر چلنا، کسی کی عادات کی پیروی کرنا، کسی کے معاملات کی پیروی کرنا، کسی کی نقالی کرنا، کسی کی فالوئنگ کرنا، کسی کو فالو کرنا۔ سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، یعنی حضور علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے محبوب سے محبت کرو۔ اس سے کیا حاصل ہوگا؟ فرمایا اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو کتنا خوبصورت پیمانہ ہے کہ اگر حضور علیہ السلام سے محبت کریں گے تو اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ یعنی اطاعت کا تعلق حکم کے ساتھ ہے اور اتباع کا تعلق ذات کے ساتھ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اطاعت کیسے بجا لائیں؟ تو قرآن کریم میں ہی سورہ حجرات میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، اور جان لو کہ تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں۔
سے مراد کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ موجود ہے، آپ کی سیرت طیبہ موجود ہے، آپ کی احادیث موجود ہیں، آپ کے ارشادات موجود ہیں۔ اور جیسا کہ ہم نے پہلے یہ ڈسکس کیا کہ محبت مشروط ہے اتباع کے ساتھ، پیروی کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ، تو آئیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ محبت اور تعلق محبت کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور پیروی بجا لانے کے لیے آپ کی سیرت مبارکہ کے چند گوشوں پر روشنی ڈالتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلق عظیم کے مرتبے پر فائز ہیں۔ آپ علیہ السلام سب سے زیادہ سخی، شفیق، مہربان اور نرم خو تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام ایک کنواری دوشیزہ سے زیادہ حیادار تھے۔ آپ جب دوسروں سے ہم مجلس ہوتے تو اس وقت تک مجلس سے نہیں اٹھتے تھے، ان کی سنگت نہیں چھوڑتے تھے جب تک وہ لوگ خود مجلس سے اٹھ کر نہ جائیں۔ جب کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی بات دوسروں سے چھپا کر سرگوشی کر کے کرنا چاہتا تو آپ علیہ السلام اس وقت تک اپنا کان مبارک پیچھے نہ ہٹاتے جب تک کہ سامنے والا خود پیچھے نہ ہٹ جائے۔ آپ علیہ السلام جب گفتگو فرماتے تو تمام وقت آپ کے چہرہ مبارک پر مسکراہٹ کے پھول کے رنگ بکھیرتے رہتے۔ آقا علیہ السلام کا وجود مسعود کبھی اپنے رشتہ داروں اور اپنے متعلقین کے درمیان ناراضگی کا باعث نہیں بنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے اگر کوئی سائل آ جاتا اور کوئی سوال کرتا تو آپ علیہ السلام کے پاس اگر وہ چیز موجود ہوتی تو آپ اسے عطا کرنے میں تعامل نہ فرماتے، اور اگر وہ چیز آپ کے پاس موجود نہ ہوتی تو آپ کہیں اور سے اس کو عطا کر دیتے، اس کا انتظام فرما دیتے۔ آپ علیہ السلام نے کبھی سائل کو خالی نہیں لوٹایا۔ اس پر شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہ ہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی۔ آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی اونچی آواز اور درست لہجے اور بدتمیزی سے بات کرنے کو سخت ناپسند فرماتے۔ آپ علیہ السلام دھیمی آواز میں گفتگو فرماتے اور دھیمی آواز میں گفتگو کو پسند فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ نفرت جھوٹ سے تھی۔ آپ کوئی معمولی سا جھوٹ بھی آپ کے سامنے بولتا تو آپ کی تباہ پر گراں گزرتا اور آپ کے چہرہ مبارک سے پریشانی عیاں ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بدترین دشمن کا بھی دل آسانی سے جیت لیا کرتے تھے۔ آپ کا اخلاق، آپ کی طبیعت، آپ کی نرمی سے متاثر ہو کر آپ کے دوست بھی، آپ کے دشمن بھی آپ کے دوست بنے، اور دوست بھی ایسے کہ اپنی جانیں نچھاور کرنے کے لیے ہر لمحہ تڑپتے رہتے تھے۔ ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحائف دینا پسند کرتے تھے اور اپنے صحابہ کو بھی اس کی تعلیم فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل و عیال کا خیال رکھا کرتے تھے، ان کی دیکھ بھال خود فرمایا کرتے تھے، ان سے محبت اور شفقت کا اظہار فرماتے تھے۔ اور ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی باتوں سے اپنی ازواج مطہرات عنہن کا دل بہلاتے تھے، ان کے ساتھ خوش مزاجی سے پیش آتے تھے، ان سے پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے اور ان کے جملہ حقوق کا خیال رکھتے تھے۔ آپ علیہ السلام گھر کے کام کاج میں بھی اہل خانہ کا ہاتھ بٹاتے تھے، ان کی مدد کرتے تھے۔ گھر کی صفائی ستھرائی، چیزوں کی مرمت کرنا،
یہاں تک کہ بکری کا دودھ تک دوہ دیتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے گھر کے کام کاج کو کبھی اپنی عظمت شان کے خلاف نہیں سمجھا۔ ناظرین اکرام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاجزی، انکساری کو پسند فرماتے تھے اور غرور اور تکبر کو سخت ناپسند فرماتے تھے۔ آپ علیہ السلام زمین پر ہی بیٹھ جایا کرتے تھے اور کھانا بھی تناول فرما لیتے تھے۔ آپ غلاموں کی دعوت کو قبول فرما لیتے تھے، اور اگر وہ بچی ہوئی جو کی روٹی بھی پیش کرتے تو حضور علیہ السلام اسے تناول فرما لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ وقت خاموشی اختیار کرتے تھے۔ آپ کثرت کلام سے احتیاط برتتے تھے اور کثرت گفتگو ہرگز نہ فرماتے تھے۔ ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماروں کی مزاج پرسی بھی کرتے تھے، ان کی عیادت کو بھی تشریف لے جاتے تھے اور ان کی تیمارداری بھی کرتے تھے۔ آپ کی ازواج مطہرات میں اگر کوئی بیمار ہو جاتا تو آپ علیہ السلام ان کے لیے یخنی بناتے تھے اور انہیں اپنے ہاتھوں سے پیش کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام اپنے پڑوسیوں کا بھی بے انتہا خیال رکھتے تھے۔ آپ پڑوسیوں کے معاملے میں کبھی فرق نہیں کرتے تھے، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ اور ناظرین کرام، آپ علیہ السلام غصے پر قابو پانے والے، صبر کرنے والے اور بہت زیادہ درگزر فرمانے والے تھے۔ اگر کوئی شخص آپ کو غصہ دلاتا تو آپ وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی سخت بات نہیں کی، آپ نے کبھی غلاموں کو ڈانٹا نہیں، آپ نے کبھی ان سے سختی اختیار نہیں کی، آپ نے کبھی کسی کی غلطی پر اسے لعن طعن نہیں کیا، بلکہ آپ نے ہمیشہ نرمی اختیار کی اور درگزر فرمایا۔ ناظرین کرام، آج اگر ہم اپنے معاشرے کی جانب دیکھیں، آج اگر ہم اپنے گھروں کی جانب دیکھیں، ہم کیوں ذبح حالی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں؟ کیوں دینی، اسلامی، اخلاقی قدریں ہمارے معاشرے سے، ہمارے خاندان سے، ہمارے گھروں سے مٹتی چلی جا رہی ہیں؟ اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو ہمیں پتہ یہ چلے گا کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صرف زبانی کلامی محبت کے دعوے دار ہیں۔ ہم ان کے اسوہ، ان کی اتباع اور پیروی کے تعلق میں اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ یہ سارے اخلاق حسنہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں جا بجا موجود ہیں، ہم ان ساری چیزوں کو پس پشت ڈال چکے ہیں۔ ہمیں غصہ آ جائے تو ہم کسی کی جان لینے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ ہم اپنے گھر کی خواتین کے ساتھ کس قدر بدتمیزی اور بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں، ہم کس طرح چھوٹے بچوں کو جھڑک دیتے ہیں، ہم کس طرح بزرگوں کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں، ہم کس طرح گھر کے نوکروں کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں۔ ہمارا پڑوسی ہمارے حال سے، ہمارے شر سے محفوظ نہیں ہے۔ ہمارے رشتہ دار ہماری وجہ سے ٹکڑوں میں بٹتے جا رہے ہیں۔ اگر کسی ایک کی کوئی بات ہم تک پہنچ جائے تو جب تک ہم اسے 10 لوگوں میں نہ پہنچا دیں تب تک ہم چین نہیں پاتے۔ ہمارا بغض، ہمارا حسد، ہمارا کینہ اتنے عروج پر ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو لوگوں سے دور کرتے چلے جا رہے ہیں، اور نہ صرف لوگوں سے ناظرین کرام، ہم خود کو اللہ رب العزت کی رحمت اور اس کی کرم اور اس کی نعمتوں سے بھی دور کرتے چلے جا رہے ہیں، اس کی قربت سے دور کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو آج اس موضوع کو آپ کے لیے منتخب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے، آپ کی سیرت مبارکہ سے دوبارہ اپنے تعلق کو جوڑیں، آپ کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کریں اور اس کے ذریعے آپ کی صحبت اختیار کریں، آپ کی سنت اختیار کریں، آپ کی اتباع اور پیروی اختیار کریں، اور اپنے گھروں کے اور اپنے معاشرے کے بگڑتے ہوئے حالات کو دوبارہ بہتری کی جانب لا سکیں۔ ناظرین کرام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی سچی پیروی کی جائے، ان کی اتباع کی جائے،
ان کی اطاعت کی جائے، جو کچھ انہیں پسند تھا اس کو اپنا لیا جائے، اور جسے وہ ناپسند فرماتے تھے اسے چھوڑ دیا جائے۔ آج کے پروگرام کا میسج بھی یہی ہے، آج کے موضوع کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم دوبارہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات سے اپنے تعلق کو جوڑ کر اپنی دنیا اور اپنی آخرت کو سنوار لیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔